نماز کے اندر یہ پوری جو ہے ٹریننگ بتائی گئی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جہاں نماز کی بات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا 2 رکعت نماز پڑھتے، ہاتھ اٹھا کر ابھی دعا کر رہے، ہاتھ گرے نہیں، اللہ دعا قبول کر لیتے، کیونکہ خدا بتا رہے ہیں نا، ہم تھوڑی بتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، لیکن احکام خدا کے تو ہیں۔ کہا تم نماز کی پابندی کرو، نماز کے ذریعے سے اپنے معاملے کو حل کر لو، اپنے مسائل کو پورا کر لو۔ آج ساری دنیا، آج مسلمان پریشان کہیں کو ہے، بھائی تمہاری طرح نماز کو تو قائم کرو، تمہاری نماز کو جو ہے اپنی بناؤ، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، نہیں معلوم اللہ میاں اس کے ذریعے سے کیا کیا کرنے والے ہیں۔ کہا معلوم یہ ہوا کہ شاید ہماری نماز کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کی مصیبتیں ہمارے اوپر جاری ہیں۔ اگر یہی حالت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ کہنا ہے، اگر تم ساری دنیا پوری کی پوری بھر جاؤ، ہمارے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر ایک بھی اللہ کی طرف مائل نہیں ہے، تو پھر ایسے چیزوں کی، ایسے لوگوں کی اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بھائی ہزاروں مردے پڑے ہوئے کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ ایک آدمی زندہ ہے تو 1000 مردوں کو نہیں پڑنے والا، ایک زندہ ہے تو سب کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے ذریعے سے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر جان پیدا کر دیتا تھا۔ کہا یہی وہ نماز تھی جس کا روب لوگوں کے دلوں کے اوپر پڑتا تھا، کہتے تھے کہ بھئی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ اللہ کا ہو گیا تو پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کو۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، 10 سال سے بڑے، 10 سال کے بڑے۔ جس وقت میں قلعے کا ایک لڑائی ہو رہی ہے، قلعے کا محاصرہ کر رہے ہوئے ہیں پورے کے پورے یہودی لوگ، اندر بند ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آئے۔ لکھا ہے کتابوں میں قریب 2 لاکھ آدمی تھے اندر قلعے کے اندر، اطراف و اکناف میں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گھوڑے پہ بیٹھ کر آئے ہیں، تو جو وہاں کے لیفٹیننٹ جنرل اور بڑے بڑے سپاہیاں دیکھ رہے کہ بھئی آدمی ہے یا فرشتہ، آدمی ہے یا جن، آدمی ہے یا کوئی بھوت، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے کو کچا کھا جائے گا۔ حالانکہ اکیلے ہیں۔ طیارہ کہتے ہیں اصل میں جہاز کو، جعفر اصل میں نام ہے ان کا۔ طیارہ اس بات سے بولتے تھے ابھی تھوڑی دیر میں یہاں ہے، بس تھوڑی ہی دیر کے اندر ایسا معلوم ہوتا تھا ہوا کی طرح اڑ کر وہاں پر ٹھہرے ہوئے، اتنا تیز بھاگتے اور اتنا تیز چلتے اور اتنا تیز وہ جو ہے کام کرتے تھے۔ اور پھر اللہ اتنی ہمت اور اتنی طاقت اور اتنی جرأت مندی دیا تھا، جسے دیکھ کر لوگ بولتے تھے کہ بھئی یہ انسانی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موتا کی لڑائی کے اندر شہید ہونے کی بات سمجھا دیے تھے، شہید ہو گئے وہاں پر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں، تو لوگ جب واپس آ رہے تھے تو گھر میں چونکہ چچیری بہنیں وغیرہ جو تھی ان کی، یا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بیوی بچے وغیرہ. تو اس زمانے میں لوگ ان کو جو ہے لینے کے لیے بارڈر پر جایا کرتے تھے. تو بچے بھی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بچے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ابا آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت جعفر طیار کا شہادت کا معاملہ ہو چکا ہے. جیسا ہی بچے سامنے آئے تو بچوں کے سر پر ایسا ہاتھ پھرا کر کہنے لگے بیٹا اب آپ فکر مت کریے. جس وقت میں سر پر ہاتھ پھرا رہے تھے اندر سے عورتیں دیکھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے کہ ان کے باپ کا سایہ ختم ہو چکا ہے. آپ سر پر ہاتھ پھرانا ہی ہمارے لیے کافی تھا کہ بچوں کا سایہ ختم ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ جس کو جس وقت میں چاہتا ہے لے لیتا ہے. لیکن میرا جو چچیرا بھائی تھا آج دین کے خاطر اپنی جان کو جو ہے اس میدان کے اندر گنوایا ہے. فکر مت کریے اللہ کل قیامت کے دن تمہارے شوہر کو تمہارے سے ضرور ملائے گا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ دعا کریے جس طرح سے وہ ہمت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اپنی جرأت کے ساتھ اپنی نماز کی پوری پابندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں ویسی اگر تم زندگی گزارو گے تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہارے کو بھی اپنا بنائے گا. تو میرے بزرگوں دوستو آج ہم لوگ اپنی نماز کے تعلق سے سوچنا چاہیے. میں 2000 میں مولانا ابرار الحق صاحب کے پاس تھا. ہردوئی میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے. بڑے بڑے محدثین حضرات مولانا کے پاس آیا کرتے تھے اور مولانا ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتاتے تھے سکھاتے تھے. اب مجھے اذان اور نماز کے بارے میں بھی مجھے بتائے پرسنلی بتائے کہ میاں اس طرح سے پڑھنا اس طریقے سے کرنا. مجھے اذان دینے کے لیے ایک مرتبہ ٹھہرا کر کہا بھائی تاندور کے مولوی ارے اذان تو دے دے. میں اذان دیا تو بلا کر کہنے لگے ابھی اذان تمہاری برابر نہیں ہے صحیح ہونا چاہیے. ارے یہ عالم کا کورس کر کے جانے کے بعد میں بھی اذان دینے نہیں آیا ہمارے کو تو حضرت ہماری جو ہے برا کمی نکالے تو ہم برا نہیں سمجھے. اس کو سیکھنا ہے نماز سیکھنا ہے اذان سیکھنا ہے اللہ کی بات سیکھنا ہے اللہ کا کلام سیکھنا ہے. سیکھنے میں کیا جو ہے تعجب کی بات ہے. تو میرے بزرگوں دوستو آج ہم لوگ جتنے نماز پڑھ رہے ہیں اگر نماز ہماری صحیح ہو جائے پھر تو کوئی میں کا لال نہیں ہے کہ آپ پر انگشت رمائی کرنے لگے. خدا کی طرف سے یہ معاملہ بالکل طے شدہ ہے کہ تمہاری نماز اگر پکی ہو جائے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر تمہارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. پھر تو اللہ جل شانہ اچھائیوں کا معاملہ تمہارے اندر پیدا کریں گے تو ساری قوم تمہاری تمہیں تعریف کرنے لگے گی بلکہ تعریف ہی نہیں کرے گی بلکہ تمہارے نقش قدم پر چلنے کی فکر کرے گی. تمہارے نقش قدم پر آج اگر یہ بات بولو تو برا نہیں ماننا چاہیے. اور پھر برائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آج ساری کی ساری دنیا میں ہمیشہ تقریر میں بولتا ہوں دہشت گردی سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں اور دہشت گرد مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میرے بزرگوں دوستو آج دہشت گرد کا لفظ ہم کو کیوں دیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ شاید اللہ کی عبادت میں کمی ہو گئی ہے. اگر واقعی ہماری عبادت میں جان پڑتی تو لوگ ہم کو دیکھ کر کہنے لگتے کہ بھئی یہ ہے مسلمان یہ ہے صحیح مسلمان. میرے بزرگوں دوستو اللہ کرے کہ ہم صحیح مسلمان بنے اور صحیح اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. آج بھی ہم لوگ نماز کی پوری طریقے سے پابندی کریں. اور آپ بولیں گے آپ نماز نہیں پڑھنے کا پڑھ رہے برابر مگر نماز جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے نا جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے. اگر ویسا پڑھتے ہوتے تو نماز کے اندر کچھ جان پیدا ہوتی پھر تو نماز کے اندر جان پیدا ہوتی تو پھر برائیاں ہمارے اندر سے چل جاتی. تو کہا اس کو جو ہے پورا سیکھنے کے لیے جو صاحبان نماز سیکھے ہیں ان سے زیادہ سیکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بات پیدا ہو جائے گی. ایک جماعت آئی تھی حیدرآباد سے ہماری بشیر آباد میں بھی تھا تو ان کو میں بتایا یہ بات تو اس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے. انہوں نے بولے کہ مولوی صاحب
ہم جو ہے جماعت میں وقت لگاتے ہوئے کافی زمانہ گزر گیا، لیکن یہ پہلی بار سن رہے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا۔ نماز کا بھی طریقہ ہے، جیسا آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، ویسا ہماری نماز میں ہم کوئی فرق تھوڑی، کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر۔ جب تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس واسطے میرے بزرگوں دوستوں نماز میں طاقت ہے، جہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا نماز سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کو بنانے کی فکر کریں، اور نماز جو سیکھے ہیں ان سے جا کر ہم نماز اپنے آپ کو نماز سیکھنے کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو نماز سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ مہینہ جو آگے آ رہا ہے 2-4 دن کے بعد میں، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو تحفہ دے کر دیا تھا، یہی وہ مہینہ ہے، ماہ مبارک ہے، جس میں نماز ملی تھی ہم کو۔ اگر اس نماز کو پوری کریں گے انشاءاللہ، آج میں آپ کو یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ آج ہماری نماز کو ہم پورا اچھا کریں گے، بہتر بنائیں گے، اچھی صاف بنائیں گے، اللہ کی پسندیدہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ جو دعا کریں گے اللہ اسے قبول کریں گے۔ بہرحال حالات دنیا کے، حالات ہندوستان کے نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے اس وقت میں مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات بھی دعا فرمائے۔ دیکھو آج ہی نماز کے بعد خاص طور پر دعا کریے اللہ ہم لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ